بسم الله الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنام والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشبهوا باليهود والنصارى ومن تشبه بقوم فهو منهم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قابل قدر معزز ساتھیو، عزیز بزرگوں، اللہ رب العزت نے اس سرزمین پر کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء علیہم السلام کو نازل فرمایا، اور ہر نبی اپنے ماقبل نبی کا متبع اور اس کی شریعت کا پیروکار ہوا کرتا تھا. حضرت آدم سے لے کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام تر انبیاء علیہ السلام کا مشن تعلیم و تبلیغ، لوگوں کو کفر و ضلالت سے اور گھٹا ٹوپ اندھیروں سے نکال کر نور و ہدایت کی طرف انہیں کھینچنا اور اللہ رب العزت کا تعارف ان کے بیچ میں کرانا. اسی کے ساتھ چند انبیاء علیہم السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے الگ الگ شریعتیں عطا فرمائی، الگ الگ قوانین دے دیے گئے. وہ قوانین، وہ شریعتیں وقتی طور پر ہوتی اور پھر اس میں ضرورت کے اعتبار سے ترمیم، حذف و اضافہ یا چینجز کر دیا جاتا. آخری شریعت مطہرہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بشکل قرآن کے مبعوث کیا گیا. آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ایک بہت ہی بڑے رسول و نبی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اس زمین پر مبعوث فرمائے گئے، جنہیں بھی مکمل شریعت عطا فرمائی گئی، اور شریعت کے ملنے سے پہلے وہ خود توریت شریعت کے پاسدار رہے ہیں، توریت کی تبلیغ کی ہے، اور پھر آپ کو ایک نیا قانون انجیل کے نام سے جو ہے دیا گیا ہے. کوئی نبی کسی اپنے ماقبل پہلے والے نبی کی مخالفت میں نہیں آیا، کوئی نبی اپنے ماقبل والی کتاب کی نفی کرنے کے لیے نہیں آیا. ہر نبی آنے والا اپنے ماقبل نبی کی اتباع کی ہے، اور تمام تر انبیاء علیہم السلام کو ایک ہی مقصد کے لیے زمین پر اتارا گیا ہے. ایسا نہیں کہ ہر نبی کی تعلیم و تبلیغ الگ تھی، بلکہ مکمل ایک ہی تعلیم و تبلیغ ہے، ایک ہی خدا ہے، اور وہ الکتاب کے نام سے ہر نبی پر اسی کتاب کا تعارف اتارا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں کہا: الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. کتاب ہاتھ میں ہوتی ہے قرآن کریم، اور عربی میں ذالک کہتے ہیں اس میں اشارہ بعید کے لیے، جبکہ کتاب ہاتھ میں ہونا چاہیے تھا ھذا الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، مگر یہ جملہ استعمال کیا وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، جبکہ کتاب ہاتھ میں ہے. یہاں جو دور کا جو نشانہ بتایا گیا اس کتاب مبین کے اندر وہ یہی ہے کہ الکتاب جو لوح محفوظ سے سیدنا آدم سے لے کر کے سیدنا عیسیٰ سے ہو کر کے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک جو اترا ہے وہ الکتاب، وہ ایک ہی کتاب ہے، اس میں کوئی چینجز نہیں ہے. قوانین میں چینجز آئی ہے، شریعتوں میں چینجز آئی ہے، طریقے عبادت میں چینجز آئی ہے، طریقے ثقافت اور تمدن اور رہنے سہنے کے ڈھنگوں میں جو ہے وہ چینجز آئی ہے، مگر عقیدہ خدا، عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، عقیدہ آخرت اور عالم برزخ کے احوال میں کسی نبی کے لیے کوئی چینجز نہیں کی گئی. ہر نبی اپنے ماں باپ کا متبع بن کر کے آیا ہے، مخالف بن کے کبھی نہیں آیا.
آج جو دنیا اس وقت میں عیسائی دنیا سمجھی جاتی ہے، جن کے لیے عربی میں جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ نصارہ کا کیا جاتا ہے، نصرانی، نصارہ، اور یہود کے لیے یہود کا لفظ قرآن میں آیا ہے، وقالت اليہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست اليہود علی شیء۔ یہود اور نصارہ یہ متبعین موسیٰ اور متبعین عیسیٰ، ان دونوں گروہوں کے اندر ایک بہت بڑا اختلاف رہا ہے ایک زمانے سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں اتارے گئے، اور انہی میں سے آگے چلتے ہوئے فلسطین کی سرزمین پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مبعوث کیا گیا۔ مگر یہ یہود کہتے ہیں کہ عیسائی حضرات حق پر نہیں ہیں، قرآن کہہ رہا ہے۔ عیسائی حضرات کا ماننا یہ ہے، ان کا اپنا دعویٰ یہ ہے کہ یہود کبھی بھی راہ راست پر نہیں ہیں، جبکہ اس وقت کے عالم میں دونوں بھی راہ راست پر نہیں ہیں۔ یہود یہاں تک غلو کرتے ہیں حضرت عیسیٰ کی مخالفت میں، نعوذ باللہ من ذالک، انہیں ولد الزنا کہتے ہیں، کہ ان کی ماں نے زنا کیا ہے یوسف نجار کے ساتھ میں، جس سے ان کی منگنی ہو چکی تھی، جن سے نسبت طے ہو چکی تھی، اسی لڑکے سے انہوں نے گندگی کی، اور اس گندگی کا نتیجہ نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہے۔ اور حضرت عیسیٰ کو اسی گندے الفاظ سے جو ہے وہ یاد کیا کرتے ہیں۔ دوسری طرف عیسائی حضرات حضرت موسیٰ کے لیے، اور خصوصاً اس وقت کے اس دور کے جو انبیاء تھے، ان کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، جس میں حضرت موسیٰ کے ساتھ سب سے زیادہ گستاخانہ جملے حضرت سلیمان کے لیے لکھے جا چکے ہیں، حضرت داؤد کے لیے لکھے جا چکے ہیں۔ بہرکیف اب وہ دونوں کتابیں، توریت ہو یا انجیل ہو، وہ اپنی اصلی حالت پر برقرار نہیں ہیں۔ وہ ایک وقت میں خدا کی نازل کردہ کتابیں تھیں، انہی کے حواریوں نے، انہی کے متبعین نے، انہی کے فالوورز نے اپنے بزرگوں کی اور اپنے انبیاء علیہ السلام کی کتابوں کو مسخ کیا، اور اس کے اندر چینجز جو ہے وہ کافی پیدا کی۔ یہ حالات رہے۔ اب آپ دیکھیں کہ انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی، اس کے 612 سال کے بعد حضرت عیسیٰ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس زمین پر مبعوث فرمائے گئے۔ بیچ کا عرصہ بہت کم عرصہ ہے، 612 سال کا، اور دونوں خاندان سینٹر میں ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہی نکلے ہوئے۔ حضرت مریم انبیاء علیہ السلام کی گھرانے کی ایک عورت ہے، ان کے والدہ ہو، ان کے نانا ہو، ان کے خالو ہو، سارے کے سارے انبیاء۔ حضرت زکریہ علیہ السلام ان کے خالو ہیں، حضرت عمران علیہ السلام، اور پھر ان کے اوپر کی پوری نسل، انہی کی نسل سے حضرت مریم، اور انہی کے نسل سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ان کے بھائیوں میں حضرت یحییٰ ہیں جو حضرت زکریہ کے بیٹے ہیں۔ نسلاً یہ تمام انبیاء علیہ السلام کی ایک سبیل سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آتے ہیں۔ تھوڑا پہلے پس منظر سمجھے کہ ان کی پیدائش کیا بیک گراؤنڈ میں ہوئی تھی۔ حضرت عمران علیہ السلام کو اولاد نہیں تھی، اور سیدہ حنہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نانی ہیں، ان کی ایک بڑی تمنا تھی کہ مجھے ایک ایسا بچہ پیدا ہو جائے جو ہیکل سلیمانی کے لیے، جو اس بیت المقدس کی خدمت کا کام کر سکے۔ مگر سیدہ حنہ کو لڑکا پیدا ہونے کے بجائے ایک لڑکی پیدا ہوئی جس کا نام مریم تھا۔ وہ کہنے لگی کہ میں نے تو جو ہے لڑکا مانگا تھا، فلما وضعتها انثى وليس الذكر كالانثى واني سميتها مریم، لڑکا تو کوالٹی اس کی الگ ہوتی ہے، اور یہ لڑکی پیدا ہو گئی، جبکہ میری نیت، میری منت اس مسجد کے کام میں دینے کی تھی، بس اس کا نام مریم رکھا۔ اور پھر ایک مسجد کے کونے میں ایک روم تھا جس میں حضرت مریم کی ذمہ داری وہاں سونپ دی گئی، وہ مسجد کی خدمت کیا کرتی تھی۔ جیسے جیسے بڑی ہونے لگی، اللہ والی تھی، مقدس تھی، پاکیزہ تھی۔ کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا
قال یا مریم انى لك هذا قالت هو من عند الله ان الله يرزق من يشاء بغیر حساب۔ جب بھی ان کے کمرے میں ان کے خالو زکریا جایا کرتے تھے تو ہمیشہ دنیا بھر کے قسم قسم کے پھل فروٹ ان کے سامنے رکھے ہوئے رہتے تھے۔ وہ پوچھتے ہیں زکریا اے مریم یہ تیرے پاس آتا کہاں سے ہے؟ وہ کہتی ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے آتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا کرتا ہے۔ تو یہ جس وقت موسم نہیں ہوتا بے موسم بھی ان کے کمرے کے اندر وہ فروٹ آ جایا کرتے تھے۔ جب سمجھدار ہو گئی، اپنے گاؤں سے کچھ دوری پر اپنی ضرورت کے لیے گئی اور آ کر کے محسوس کیا کہ پیٹ میں کچھ ہے، حمل کو محسوس کیا، ایک درخت کے نیچے بیٹھی ہوئی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر وحی نازل کی، انہیں بتا دیا گیا اور یہ کہا کہ تمہیں بچہ ہوگا۔ سٹپٹا گئی اور گھبرا کے کہنے لگی کہ کیسے بچہ ہو سکتا ہے؟ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ، دستور دنیا کے حساب سے مجھے کسی مرد نے چھوا تک نہیں ہے آج تک۔ شادی کے بعد بچہ پیدا ہوتا ہے یا کسی طریقے پہ انسان مرد عورت کا اختلاط ہوتا ہے تو بچہ ہوتا ہے۔ کہتی ہے کہ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ، کسی انسان نے جب مجھے چھوا تک نہیں ہے تو مجھے بچے کیسے ہو سکتے ہیں؟ کہا كَذَلِكَ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، اللہ نے جواب دیا اللہ جیسا چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے، وہ قادر ہے۔ ایک کھجور کا درخت تھا جسے ٹیک لگا کے بیٹھی تھی، اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم کے اندر بالتفصیل ذکر کیا، کہا کہ تمہیں بچہ ہوگا، اور پھر المسیح عیسی ابن مریم، اس کا نام مسیح عیسیٰ ہوگا، اور پھر ایک یہ جب تمہیں تکلیف ہو تو یہ درخت جو ہے بھوک لگے تو اس درخت کو ہلا دینا، بجذع النخلۃ تساقط علیک رطبا جنیا، تر و تازہ کھجوریں تیرے سامنے گر جائیں گی، فکلی واشربی وقرری عینا، کھاؤ پیو، اور وہیں پہ کنواں بھی تھا جس سے وہ پانی پیتی تھی، اور اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک لے لو، اور جب تم یہاں سے اپنے شہر کی طرف جب چلو، سوالات آنے لگے، جب درد ذہ ہونے لگا، ایک خاتون کو جس طریقے سے ولادت کا درد ہوتا ہے، حضرت عیسیٰ کی والدہ کو بھی درد ہوا، اس بچی کو پریشان ہو کے کہنے لگی یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، کاش کہ اللہ یہ دن آنے سے پہلے میں مر گئی ہوتی یا میں بھلا دی گئی ہوتی، یعنی میرا وجود ہی نہیں ہوتا، یہ کیا ہو گیا، کیا جواب دوں گی لوگوں کو، میں گود میں بچہ لے کے جاؤں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا، کچھ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو جو ہے اپنے بارے میں جو ہے وضاحت دینے کی ضرورت نہیں ہے، خاموش ہو جا، اور جب کوئی تمہیں سوال کرے اس بچے کی طرف اشارہ کر دینا، کوئی بھی بات اشارے دے کرنا، اور پھر عبادت کرتے رہنا وغیرہ وغیرہ، ہدایت دے کے انہیں بھیج دیا گیا۔ جب وہ بچہ لے کے شہر میں داخل ہو رہی ہے، یہی شہر ہے جہاں پہ غزہ شہر جسے کہا جاتا ہے، جسے فلسطین کہا جاتا ہے، فلسطین میں بھی وہ شہر غزہ پٹی پر، اسی پر جو ہے وہ بیت المقدس مسجد اقصی تعمیر ہے، اسی مسجد کی یہ خدمتگار خاتون تھی سیدنا مریم۔ جب وہ لے کے بچہ آئی تو لوگوں میں ہجوم جمع ہوا، شرارت آمیز جملے کہے گئے، قرآن کہتا ہے یہاں تک کہ ایک نے کہا کہ تیرا ابو کی سوءن، تیرا باپ تو گندا انسان نہیں تھا، تیری ماں گندی نہیں تھی، انہوں نے تو ایسا کام نہیں کیا، تو نے یہ کیا کام کیا؟ آنکھوں میں آنسو ہیں، گود میں بچہ ہے، چلتی رہی، کڑوی کسیریاں سنتی رہی، اور جب سینٹر میں پہنچی ہے لے جا کے بچے کو جو ہے رکھا اور بیٹھ گئی۔ جب پوچھنے لگے آگے مریم جواب دے، بچہ کہاں سے آیا ہے تیرے پاس، کہاں سے لائی ہے اس بچے کو؟ خاموش، اشارہ کیا اس بچے سے پوچھو۔ لوگوں نے کہا پاگل سمجھتی ہے میں، کیا بچہ بات کرے گا، یہ بچہ بولے گا؟ تو مریم علیہ السلام پر جب پریشر تھا، اس دوران اس گود والے بچے سے اس دودھ پیتے بچے کی زبان جاری ہوتی ہے، اور دنیا کا سب سے پہلا نبی اور دنیا کا سب سے پہلا بچہ وہ تھا جس نے اپنے اتنی طفلی کے زمانے میں وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ، کہ وہ اپنے گہوارے میں صرف ون ٹائم بات نہیں کیا تھا، جیسے حضرت یوسف کے ٹائم میں ایک ہی مرتبہ گواہی دے کے بچہ خاموش ہو گیا تھا، یہ حضرت عیسیٰ کی کنٹینیو بات اسٹارٹ ہو گئی تھی دودھ کے زمانے سے، اور وہ بھی ایسا نہیں، کوہل کے زمانے میں جب انسان 40-50 سال کی عقل مندی کی جو باتیں کرتا ہے، وہ بچہ 4-5 دن کا ہو کے یہ بات کیا کرتا تھا۔ وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور نیک لوگوں میں سے تھا، اللہ تعریف کر رہے ہیں۔
اس بچے کا جملہ پہلا تھا، کہنے لگے انی عبداللہ، میرے ماں سے تم سوالات کرتے ہو کہ میں کون ہوں، جان لیجئے انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ تو یہاں پہ یوں نہیں کہا میں ابن اللہ، میں اللہ کا بیٹا ہوں جیسے آج دنیا تسلیم کر رہی ہے، کہا انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب، اس بچے نے کہا مجھے اللہ نے کتاب عطا کی ہے، وجعلنی نبیا، اور اللہ نے مجھے نبی بنایا، وأوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا، اور میرے دل میں اللہ نے کام بھی لگایا، میں تمہیں وصیت کرتا رہوں گا، تاکید دیتا رہوں گا نماز کی اور زکوٰۃ کی جب تک میں زندہ ہوں۔ اور دیگر تفصیلات اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عزیز میں ذکر فرمائی ہیں۔ سارے لوگ دنگ ہو گئے کہ اس بچے نے بات کی۔ پھر حضرت عیسیٰ کی اور حضرت عیسیٰ کے ذریعے حضرت مریم کی عفت و پاک دامنی اور ان کا تقدس بحال ہو گیا، اور پھر لوگ جو ہے وہ ان کی وہ عظمت کرنے لگے اور اپنے کمرے میں رہ کے اپنی خدمت کرتی تھی۔ یہ دراصل اس نانی کی تمنا تھی کہ مسجد کے لیے ایک بچہ میں دے دوں، مگر اللہ نے اس نانی کو بیٹی عطا کی، اور اس بیٹی کے ذریعے اللہ نے وہ نواسا عیسیٰ عطا کیا جو مسجد کا امام رہا اور اس علاقے کا نبی بنایا گیا۔ یہ حضرت عیسیٰ کا معاملہ ہے۔ جو علاقے میں چلی گئی تھی جہاں پہ وہ کھجور کے درخت تھے، اس علاقے کا نام تھا بیت اللحم، جو آج جنگ جو جہاں چل رہی ہے، اس بیت اللحم پر کھجور کے درختوں کو اللہ نے ذکر کیا ہے۔ اب دیکھیں جو کرسمس ڈے ہے، کرائسٹ، اگر آپ اس کی میننگ کو سمجھیں، جس کو مولود کہا جاتا ہے، میلاد کہا جاتا ہے، ایسی ہی انگریزی زبان میں حضرت عیسیٰ کی بغیر باپ کی پیدائش کا جو ہے وہ جشن منایا جاتا ہے، اسی کے نام سے موسوم ہوا کرسمس ڈے۔ دو طریقے سے انہیں پکارا جاتا ہے، ایک ڈائریکٹ جو ہے کرسمس کہا جاتا ہے، ایک کہا جاتا ہے میری کرسمس کہا جاتا ہے۔ میری انگریزی میں مریم کو کہا جاتا ہے، ان کی ماں کی طرف نسبت کرتے ہوئے اس کو بچہ ہوا تھا تو میری کرسمس کہتے ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کے دن کو وہ کرسمس ڈے کے طور پر دنیا آج خوب شادمانی سے کر رہی ہے۔ آپ دیکھیں کہ 25 دسمبر حضرت عیسیٰ کی پیدائش کا دن تھا۔ ایک سوال اور اس کا جواب دیکھیں، ایک طرف قرآن نے کہا کہ کھجور کا درخت جب تمہیں بھوک لگے گی اس کو ہلانا، نرم اور تازہ کھجوریں تجھ پر گرے گی اور اس میں سے کھاتی رہنا اور پانی پیتے رہنا۔ قرآن کے اس بیان کے مطابق کھجوروں کے پکنے کا زمانہ گرمی کے سیزن میں ہوتا ہے۔ کھجوریں دراصل جون اور جولائی میں پکتی ہیں، دسمبر کے مہینے میں تو کھجوروں کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس حساب سے پتہ چلا کہ حضرت عیسیٰ کی پیدائش جون اور جولائی کی پیدائش، قرآن کے بیان سے سردی کے موسم میں حضرت عیسیٰ کی پیدائش نہیں ہوئی۔ اب آئیں انجیل کیا کہتی ہے۔ چنانچہ انجیل لوقا میں باب 1 آیت نمبر 7 میں یہ بات ملتی ہے کہ رات کے وقت میں جب بھیڑیں چل رہی تھی، یعنی جو گائے اور جو بکریاں ہیں وہ چل رہی تھی۔ دیکھیے اکثر چرانے کا جو دور اور کسانوں کے لے جانے کا جو دور ہوتا ہے وہ گرمی کے موسم میں ہوتا ہے۔ آج کل فلسطین کے اندر جو ٹیمپریچر ہوتا ہے ٹھنڈ کا، وہ مائنس میں جاتا ہے اور رات و دن بارش ہوتی ہے برف کی۔ تو دسمبر کے مہینے میں بکریوں کے چرانے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ انجیل کے روح سے بھی اور قرآن کے روح سے بھی حضرت عیسیٰ کی پیدائش موسم سردی میں نہیں بلکہ موسم گرما میں ہوئی ہے۔ جو مہینہ جو دکھتا ہے کھجوروں کے پکنے کے زمانے کو اور کسانوں کے جو ہے اپنے مویشیوں کو چرانے کا، وہ جون اور جولائی کا مہینہ ہے۔ آیا یہ 25 دسمبر آیا کب سے ہے؟ اس میں ایک درخت کی بڑی کافی ہنگامہ آرائی ہوتی ہے جس کو کرسمس ٹری کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ایک درخت ہوتا ہے جسے وہ خوب جو ہے وہ لائٹوں کے ذریعے سے، چراغوں کے ذریعے سے منور کرتے ہیں،
اور ان کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ جو چراغ ہیں اور یہ جو درخت ہیں، اس درخت سے آنے والا جو اگلا سال جو ہمارا ہوگا وہ بالکل نور ہو جائے گا، روشن ہو جائے گا۔ یہ سال تو گزر گیا جیسا بھی، مگر اگلا سال، اس کے لیے ہر ایک انسان اپنے گھر کے اندر اس درخت کو رکھتا ہے اور سجاتا ہے اور یہ عقیدہ اس سے جوڑتا ہے۔ ہوا ایسا تھا کہ 1847 میں 1847 میں کوئین وکٹوریہ کا ہسبینڈ، وکٹوریہ کا شوہر جو برطانیہ کی حکمران تھی، وہ آیا ایک مرتبہ جرمن میں، اور میں آپ کو یہ بات یاد دلا دوں کہ جرمن میں اس وقت دسمبر کے مہینے میں 25 دسمبر کو جرمن میں ایک بہت بڑا تہوار منایا جاتا تھا جو سورج کے نام سے ہوتا تھا۔ جیسے ہندوستان میں بھی سوریہ ونشم کے نام سے سورج کی پوجا کی جاتی ہے، جرمنی میں بھی سورج کی پوجا کا ایک بہت بڑا تہوار 25 دسمبر کو کیا جاتا تھا۔ اسی طریقے سے آج بھی دیکھیں ہندوستان میں بھی 25 دسمبر کو اس زمانے میں بھی خاص بتوں کی پوجا کا دن منایا جاتا تھا۔ آج بھی چائنا کے اندر آپ دیکھیں کہ ان کی ایک بہت بڑی بت کی پوجا اور اس کا تہوار 25 دسمبر کو منایا جاتا ہے۔ افریقہ کے اندر منایا جاتا ہے۔ چنانچہ دنیا کے کونے کونوں میں 25 دسمبر کو ایک بڑی اہمیت حاصل تھی۔ جب اس کا شوہر وکٹوریہ کا جرمن پہنچا، اس رات وہ خوشی اور وہ شادمانی اور جو خوبصورتی اور لائٹوں سے مزین اس درخت کو دیکھا، تو اس نے اس درخت کو زمین سمیت، کافی لمبا درخت ہوتا ہے، اس کو لا کر کے اس نے برطانیہ میں اپنے محل کے سامنے جو ہے لگایا، اور 1848 میں اگلے سال جب دسمبر آیا، اس وقت میں پورے دنیا کے بڑے بڑے باشندوں کو اس نے دعوت دی، سارے لوگوں کو جمع کیا اور ایک بہت بڑا تہوار منایا، اور جس کو نام دیا گیا کرسمس ڈے کا۔ اس سے پچھلی دنیا ہزاروں سال، 1800 سال، بلکہ 2000 سال، 2200 سال کا زمانہ ہوتا ہے، اس بیچ میں 25 دسمبر کو تہوار منانے کا کوئی تصور نہیں تھا۔ یہ وکٹوریہ کی وجہ سے، برطانیہ کی جو حاکمہ تھی، اس نے 25 دسمبر کو یہ تہوار منانا شروع کیا۔ اس سے پہلے 6 جنوری کو حضرت عیسیٰ کا دن منایا جاتا تھا، 6 جنوری کو۔ اب آئیں، اگر انسائکلوپیڈیا آف برٹانیکا کا اگر ہم مطالعہ کر کے دیکھیں، جو سینٹ پال کی سب سے بڑی کتاب سے ماخذ ہے، لیا گیا ہے، اس کو اگر مطالعہ کریں، وہ خود کہتا ہے کہ جو ہے یہ ہم نے 1848 سے حضرت عیسیٰ کی پیدائش کو، تاکہ ساری دنیا میں خوشی کا ماحول ہو، ہم نے 25 دسمبر سلیکٹ کیا ہے۔ لوگوں نے بنایا ہے اس کو، کیوں؟ وجہ یہ تھی کہ جس وقت حضرت عیسیٰ کی پیدائش ایک درخت کے نیچے، ایک صحرا میں، ایک میدان میں ہوئی ہے، ان کی ماں جانتی ہے وہ کس وقت اور کس دن اور کب پیدا ہوا ہے، مگر لوگوں کو حال پتہ نہیں تھا۔ آگے زمانہ چلا، ایک روایت کے مطابق تاریخ میں 5 سال کا حذف نظر آتا ہے، جس وقت حضرت عیسیٰ کی پیدائش ہوئی ہے، اس کو اگر میچ کر کے دیکھا جائے تو 5 سال پہلے حضرت عیسیٰ کی پیدائش دکھ رہی، جو کہ سراسر غلط ہے۔ یہ ایک تاریخ بتا رہا ہوں، تو معلوم ہوتا ہے کہ تاریخ کا کوئی حتمی فیصلہ نہیں، بٹ وہ جون یا جولائی کے مہینے میں کسی وقت میں پیدا ہوئے ہیں، ان لوگوں کو اس کا حال پتہ نہیں ہے۔ دیکھیں کہ انجیل جو ہے، دراصل آج کی انجیل 38 پاروں پر مشتمل ہے، جو خطوط کے ساتھ میں بھی ہے۔ اس میں 4 انجیلیں مشہور ہوئی ہیں، انجیل متی، انجیل مرقس، انجیل یوحنا، انجیل پطرس۔ ان میں جو سب سے بڑا دشمن عیسائیت تھا وہ سینٹ پال تھا۔ آج پوری دنیا عیسائیت کے لیے سب سے ٹاپ لیول کا انسان اس کو مانتی ہے، سینٹ پال کو، بٹ دراصل یہ سینٹ پال عیسائیوں کا سب سے بڑا جانی دشمن تھا۔ اس نے حضرت عیسیٰ کے چہرے کو دشمنی کے انداز میں عیسائیت میں توڑ پیدا کرنے کے لیے اس نے ایک کتاب رچی، جو سب سے زیادہ مقبول ہو گئی، انجیل کے نام سے ان کے یہاں پر۔ اس نے عیسائیت کو توڑ مروڑ کے پیش کیا، اور اس نے یہ بیان کیا کہ حضرت عیسیٰ گاڈ ہیں، خدا ہے۔ پھر یہ 3 عقیدے ہوتے ہیں، یہ مسلمانوں کو پتہ ہونا چاہیے، اس لیے میں سب طرف سے تھوڑا تھوڑا تعلیم، نالج شیئر کرنا چاہ رہا ہوں۔ اس کو کہتے ہیں عقیدہ تثلیث۔ ان کے 3 عقیدے ہیں توحید کے۔ ہمارا ایک عقیدہ ہے جس کو قل واللہ احد کے سورے سے اللہ نے بیان کیا، قل اے نبی کہہ دو آپ اپنی امت کو، هو اللہ، وہ اللہ، واحد، اکیلا نہیں، احد ہے، ایک ہے، اکیلا ہے،
واحد کا لفظ بھی اللہ نے استعمال نہیں کیا، احد کا لفظ، وہ اکیلا ہے، لم یلد، کوئی پیدا نہیں ہوا ہے اس سے، ولم یولد، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، نہ اس کو کسی نے جنا ہے، نہ وہ کسی کو جنا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا کوئی برابری اور ہمسر بھی نہیں ہے۔ یہ توحید یہ مسلمانوں کے لیے تھی، یہی توحید عیسائیوں کے لیے تھی۔ اس نے چینجز کر کے حضرت عیسیٰ کو 3 اقنوم میں تقسیم کر دیا۔ نمبر 1، عیسو از گاڈ، عیسیٰ ہی خدا ہیں۔ نمبر 2، عیسو سن آف دی گاڈ، عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں۔ نمبر 3، روح القدس، ایک جان، ایک آتما، وہ 3، ان 3 اقنوموں کو مل کر، جس کو اگر کہا جائے ایک جسم، اس کی روح اور اس کی جان، ان 3 اقنوم کو مل کر کے ایک جسم بنتا ہے، ایک انسان بنتا ہے۔ جیسے ایک انڈے کو لے لیں، ایک اس کا چھلکا، پھر اندر کی سفیدی، پھر اندر کی زردی، ان 3 کو ملا کے ایک انڈا ہوتا ہے۔ اس طریقے سے خدا کا بیٹا اور روح القدس، اس 3 کو مل کر کے ایک خدا، جسم، روح اور جان، ان 3 کو مل کر کے ایک جسم۔ پھر ان کے علماء میں درمیان میں اختلاف پیدا ہوا، انہوں نے روح القدس کو ہٹا کے کہا کہ خدا کا بیٹا اور پھر مقدس مریم۔ ان کے عقیدے اب آپس میں جھگڑے ہو گئے، وہ کہتے ہیں کہ مریم بھی خود خدا، عیسیٰ خود خدا، خدا خود خدا، ان 3 کو ملا کے پھر ایک خدا۔ اس کو کہتے ہیں عقیدہ تثلیث، 3۔ اللہ رب العزت نے کہا لا تقولوا ثلاثۃ، تم 3 خدا مت کہو، انتہوا خیر لکم، ایسا کہنے سے بچو، تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ اگر آج کا مسلمان کسی عیسائی کو تہنیت اور مبارکباد دینے کے لیے ہیپی کرسمس کہتا ہے، وہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ اللہ نے کہا لا تقولوا ثلاثۃ، 3 مت کہو۔ کرسمس جو ہے وہ یہی ہے کہ اللہ زمین پر آیا اور عیسیٰ کی شکل میں کھڑا ہو گیا۔ اب سمجھیے بات کو، عقیدے کو میں بتا رہا ہوں۔ خدا آسمانوں سے آیا، روح کی شکل میں آیا، ایک بچے کے اندر مریم کے پیٹ میں گیا اور اس سے ایک بچہ بن کر کے دنیا میں آیا۔ خدا وہ خدا ہے، عیسیٰ یہ خدا ہے، مریم کا پیٹ جس سے وہ نکلا وہ خدا ہے۔ تو خدا دنیا میں انٹر کرنے کے لیے مریم کے پیٹ کو جو ہے وہ حاصل کیا اور پھر عیسیٰ بن کر کے دنیا کے اندر آیا۔ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہیپی کرسمس، یعنی آپ کو میں مبارکباد دیتا ہوں کرسمس کی، یعنی یہ کہہ رہے ہو کہ عیسیٰ خدا ہیں جو دنیا میں، یعنی خدا آسمانوں سے عیسیٰ کے روپ میں دنیا میں آئے، اس پر میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں۔ ایک ایمان والے کا ایمان خارج ہو گیا، وہ کافر بن گیا۔ یہ ہے عقیدہ تثلیث۔ آج دیکھیں کتنی اردو اسکولیں ایسی ہیں گلی گلیوں میں، اب کرسمس میں ہمارے بچوں کی تیاریاں کروا رہے ہیں، وہ عجیب عجیب جوکر کی ٹوپیاں اور وہ سارے کپڑے جو ہیں ان کو دلائے جا رہے ہیں، جو کرائے سے بھی لیے جا رہے ہیں۔ اور ہمارے مسلمان برقع پوش ٹیچرز اور یہ وہ پیرنٹس جو اپنے بچوں کو ایسی اسکولوں میں ڈال کر کے کرسمس ڈے منا رہے ہیں، ٹیچر سے لے کے بچوں کا سب کا ایمان جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے۔ بغیر توبہ کے اور کلمہ اور استغفار کے واپس وہ ایمان میں جو ہے اس کے بغیر نہیں آ سکتے۔ یہ حال ہے ہمارے اسکولوں کا۔ آج ہر گھر کے اندر اپنے بچوں کو اس طریقے کا حلیہ دے کر کے لوگ جو ہے وہ ڈانس کے لیے بھیج رہے ہیں۔ اب آئیں تھوڑا سا مزید تفصیلات، اس وقت کے حالات پر غور کریں۔ اب ہوتا کیا ہے، انہوں نے سینٹ پال نے جو بڑا کام کیا، وہ توریت کے جو قانون تھے جس پر عیسائی حضرات بھی چلتے تھے اس کو ختم کیا۔ دشمن تھا یہ اسلام جو ہے حضرت عیسیٰ کا اور ان کے ماننے والوں کا، تو سب سے پہلے توریت کے قانون کو ختم کیا۔ توریت کے قانون میں بہت اہم قانون میں ایک قانون تھا جو آج بھی 20 آیتوں میں، کتاب پیدائش میں، کتاب خروج میں، کتاب جو ہے استثناء میں، کتاب اخبار میں، کتاب جو ہے وہ اس میں اگر دیکھا جائے فلسطین میں، تو آپ کو ملے گا کہ سور کا کھانا حرام ہے۔ کئی آیتیں آج بھی توریت مبارک کی چیخ کے کہہ رہی ہیں کہ سور حرام ہے۔ سینٹ پال نے سب سے پہلے سور کو حلال کر دیا۔ آج دنیا میں، مغربی دنیا میں سب سے زیادہ بکریوں کے اور کاؤ فارم سے زیادہ پگ فارمز گھر گھر میں بنائے جاتے ہیں۔ جیسے یہاں کے ہندوستان وغیرہ میں آپ نے دیکھا ہوگا کتوں کو جس طریقے سے بستر پہ لے کے سویا جاتا ہے، مغربی دنیا سور کو اپنے بستروں پہ اور اپنے برتنوں میں ساتھ میں رکھتی ہے۔ اتنا عام کر دیا اس نے، کیوں؟ یہ قانون تھا کہ سور حرام کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، حتیٰ کہ توریت یہاں تک کہتی ہے اس کا بال حرام، اس کا چمڑا حرام، اس کا خر حرام، اور جو اس کے دوستی کرے گا اس سے دوستی حرام۔ اتنا خطرناک قانون توریت کا ختم کر کے اس نے سور کو عام کر دیا۔
نمبر 2 دشمنی میں یہاں تک کر دیا شراب کی حرمت توریت میں بھی ہے، شراب کی حرمت انجیل میں بھی ہے، اس نے شراب کو حلال کر دیا۔ اور پھر آگے چل کے عقیدہ یوں بنایا کہ جب کسی انسان کو عیسائی بننا ہے تو ضروری ہے کہ سور کا گوشت یہ سمجھ کے کھائے کہ وہ حضرت عیسیٰ کو کھا رہا ہے، اور شراب اس نیت سے پیے کہ وہ حضرت عیسیٰ کا خون پی رہا ہے۔ اور اس کے بعد اس کو بپتسمہ دیا جاتا ہے۔ وہ بپتسمہ یہ ہوتا ہے کہ جو چرچ ہوتے ہیں، چرچ کے اندر ایک ہاؤس بنا ہوا ہوتا ہے، اور اندھیرے پانی میں لے جا کر کے اس کو ڈبکیاں دی جاتی ہیں 2 سے 3 مرتبہ، اس کو باہر نکال کے علیحدہ کپڑے دیے جاتے ہیں، سور کا گوشت کھلایا جاتا ہے، شراب دی جاتی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ اب تمہارے پورے پاپ اور گناہ دھل چکے، اب آپ کے رگوں میں وہ شراب کے ذریعے سے حضرت عیسیٰ کا خون آ چکا ہے، اب یہاں سے آپ کرسچن بن گئے۔ یہ ہوتا ہے کرسچینٹی قبول کرنے کا طریقہ۔ اب مسلمان دنیا اسی 5 دن کے اندر انہوں نے عیاشی اور عیاری کو کہ آج کرسمس ڈے ہے، خوب عیاشی اور عیاری کی جائے اور عیش کیا جائے۔ 12 بجے سے چراغاں شروع کر دیا جاتا ہے اور لائٹنگیں لگائی جاتی ہے، مرد و عورتوں کا اختلاط جو ہے وہ ہو جاتا ہے، بدکاریاں اور جو تماشائیاں مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں۔ دنیا بھر کے لوگ مہینوں بھر پہلے ہوٹل سے بک کر کر کے صرف عیش کرنے کے لیے آتے ہیں، پھر اسی 5 دن کے بعد ہیپی نیو ایئر کے نام تک جو ہے اس تہوار کو چلایا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں پہ نیو ایئر کچھ نہیں ہے، یہ تاریخ دراصل عیسائیوں کی بنائی ہوئی، اور سینٹ پال اور ان کے دیگر حواریوں نے اس وقت بنائی، اور جو بھی غلط بنائی تھی، مگر جو آج ہم جو دنیا میں چل رہے ہیں، جو تاریخ آج 20 دسمبر کی ہے، یہ انہی سینٹ پال کی بنائی ہوئی تاریخ ہے جس پر پوری دنیا چل رہی ہے۔ لیکن اسلامی مہینوں کا آغاز محرم کے مہینوں سے ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 63 سالہ لائف میں، اس کے بعد 30 سالہ دور خلافت میں کسی صحابی رسول نے نیو ایئر کا آغاز چاہے وہ محرم کے مہینے سے ہو یا فلاں ہو، اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے، کوئی مہینہ نہیں ہے۔ بلکہ شاعر کہتا ہے غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، گردوں نے عمر کی ایک اور گھٹا دی، کہ 1 سال گزر گیا ہمارا، نہ جانے کیسے گزر گیا۔ تو انسان اپنی قبر کی طرف دن بدن بڑھ رہا ہے۔ 1 سال گھٹ گیا، 50 سال کسی کی لائف تھی، 40 ہو گئے، 41 ہو گئے تو 9 بچے، 42 ہو گئے تو 8 بچے۔ یہ اپنی موت کی فکر کرنے کے بجائے ہیپی نیو ایئر بنا کر کے سمجھتا ہے کہ میں کچھ اچھا کام کر رہا ہوں، اس کا کوئی تصور اسلام میں نہیں ہے۔ دوسرا جو حضرت عیسیٰ کے ذریعے سے پوری دنیا میں جو پھیلایا گیا وہ برتھ ڈے کا معاملہ پھیلایا گیا۔ جیسے عیسائی حضرت عیسیٰ کے دن کو عیسو ڈے کے طور پہ منا رہے ہیں، مسلمان بھی آج برتھ ڈے، اور پھر اس کے بعد میں بھی میلاد اور فلاں، یہ اسی طریقے سے بڑھتا گیا، جبکہ چند سالوں پہلے اس کا کوئی رواج نہیں تھا۔ ایسے ہی ایک انسان عبداللہ ابن سبا کے نام سے، سیم جو عیسائیوں کا سینٹ پال نے عقیدوں کو بگاڑا تھا مسلمانوں کے بیچ میں، جو کہ ایک یہودی تھا خود، یہ سینٹ پال بھی یہودی نسل، اور عبداللہ ابن سبا جو مسلمانوں کے بیچ میں تھا یہ بھی یہودی، اس نے صحابہ کے بیچ میں مسلمانوں کو لبادہ اوڑھ کر اپنے آپ کو مسلم ظاہر کر کے مسلمانوں کے بیچ میں انہی 3 نظریات کو جو عیسائیوں کے اندر ہیں وہ حضرت علی کے نام سے جو ہے وہ داخل کیا۔ حضرت عثمان کے وقت میں یہ فتنہ شروع کیا اس نے، اور سب سے پہلے قانون یہ بنایا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا جمعہ کے روز، اور اس کے بعد کہا کہ علی خدا ہے۔ جیسے انہوں نے کہا کہ عیسو از گاڈ، اس کی زبان سے تھا علی از گاڈ۔ لوگوں نے علی کا کلمہ لا الہ الا اللہ علی رسول اللہ کا کلمہ پڑھوایا، لوگوں نے علی رضی اللہ عنہ کو خدا مانا اور کہا کہ خدا کچھ نہیں، خدا وہی علی ہیں اور علی وہی خدا ہیں۔ اب یہ بات چلنے لگی، ہزاروں لاکھوں مسلمان حضرت علی کو خدا تسلیم کرنے لگ گئے۔ حضرت علی جب وقت کے گورنر بنے، ان لوگوں کو بلا کے زندہ جلوایا، مگر پھر بھی وہ شیعہ حضرات آج بھی باقی ہیں، بلکہ ان کی عقیدت ہم لوگوں کے مسلمانوں میں بھی ہے۔ یہ شرک کا جملہ ہے، یا علی المدد کا کہنا، یہ اسی عبداللہ ابن سبا کا جملہ تھا۔ کوئی نہیں کہہ رہا یا اللہ المدد، لیکن آج کا مسلمان بھی کہتا ہے یا علی المدد۔ بہت سارے لوگ یا اللہ اور یا محمد کہنے والے لوگ بھی یا محمد المدد آج تک انہوں نے نہیں کہا، جو بہت سمجھتے ہیں کہ ہم محبت رسول کے اندر پاگل ہیں، مگر ان پاگلوں نے بھی کبھی نہیں کہا یا محمد المدد۔ یعنی محمد علیہ السلام سے بھی زیادہ بڑھا دیا یا علی المدد، اس سے زیادہ پھر غوث پاک کو بڑھا دیا یا غوث المدد کر دیا لوگوں نے۔ کرچن تو ٹھیک تھے، اس سے بھی آگے نکل گئے۔
کرسچنوں نے نبی کو وہاں پہنچایا خدا کے مقام پہ، انہوں نے ایک صحابی کو پہنچایا، اس کے بعد ایک بزرگ کو پہنچا دیا، اور آج بھی جگہ جگہ لکھا ہوا ہے یا دستغیر المدد یا غوث المدد۔ شرک ہے، کھلا ہوا شرک، جو کہتا ہے خدا کے علاوہ کوئی مدد کر سکتا ہے وہ باطل ہے، اور اس کا ایمان جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے۔ یہی تو ہے، دونوں میں سملیرٹی بتا رہا ہوں۔ اب وہ وہی کہہ رہے ہیں۔ اب حضرت عیسیٰ کو ماننے کی کچھ وجوہات تھی، حضرت علی کو خدا ماننے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ حضرت علی حضور کے قریبی تھے، وہ صحابی رسول ہیں، عشر مبشرہ ہیں، حضرت فاطمہ کے شوہر ہیں، اور بہت کچھ کوالٹیز ہیں، مگر ہزاروں کوالٹی ایک نبی کی ایک کوالٹی کے برابر نہیں ہو سکتی۔ حضرت علی کا کیا، حضرت عیسیٰ کا کیا تھا؟ اللہ کہتے ہیں وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ۔ اگر کوئی اندھا انسان آ کے حضرت عیسیٰ کو ٹچ کرتا تھا، اس کی آنکھیں آ جاتی تھی۔ مادر ذات اندھا، ماں کے پیٹ سے نابینا پیدا ہوا، حضرت عیسیٰ کو اگر چھوتا تھا اس کی آنکھیں آ جاتی تھی۔ جو کوڑ کا مریض ہے، یا جو ہے وہ بدن جو ہے وائٹ ہونے کا اگر کوئی مریض ہے، جزام کی بیماری ہے، برس کی بیماری ہے، وہ حضرت عیسیٰ کو ٹچ کرتا تو اچھا ہو جاتا۔ چلتے چلتے کوئی انسان مرا ہوا رہتا، حضرت عیسیٰ کہتے قم بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جاتا، مردہ کھڑا ہو جاتا تھا۔ کسی قبر کے اوپر جاتے تو حضرت عیسیٰ اس مردے سے بات کرتے، وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، اور حضرت عیسیٰ گھر سے باہر چلتے ہوئے گھر کا راشن، گھر کی چیزیں بتاتے تھے، یہ گھر میں ہے۔ جو انسان کھانا کھا کے ان کے سامنے آتا بتاتے تھے کہ کھانا کیا کھایا ہے۔ اتنی کوالٹیز تھی حضرت عیسیٰ میں، یہ صرف معجزات عیسیٰ تھے، عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات تھے۔ کیا ایسے معجزات حضرت علی کے پاس تھے؟ یہ تو نبی تھے پھر بھی، لیکن آج مسلم دنیا حضرت علی کو آج بھی یا علی المدد کے نام سے شیعہ حضرات کا ٹاپ لیول کا فرقہ جو عبداللہ ابن سبا کا غلام ہے، وہ حضرت علی کو آج بھی جو ہے وہ خدا تسلیم کرتا ہے، اور انہی کی کچھ حصے ہمارے گھروں میں داخل ہو چکے ہیں۔ اور اس سے زیادہ غلو کرنے والے تو پیران پیر اور دستگیر اور فلاں کو جو ہے وہ خدائی کا درجہ دے چکے ہیں۔ کہا کہ تم خدا تک سیدھا نہیں پہنچ سکتے، پہلے دستگیر کو ملو پھر خدا کو ملو۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ کہہ رہے ہیں نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تمہاری زندگی کی رگ سے زیادہ قریب ہیں۔ ہر انسان کا براہ راست رشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے، جو تعلیمات اللہ نے دی، جو تعلیمات نبی کریم نے دی، وہ تعلیمات کافی ہیں۔ آج میں تمہارے بیچ میں تو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن و سنت، اس کو پکڑو، لن تضلوا من بعدی، میرے بعد کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اور حقیقت کی بات تو میں بتا دوں کہ اللہ نے آخری آیت جو نازل فرمائی وہ یہی تھی، الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تم پر تمہارا دین کمپلیٹ کر دیا۔ دین کمپلیٹ ہوا ہے رسول پر، اب اس کے بعد کوئی دین نہیں آئے گا۔ یہ کیوں نہیں سمجھ رہے ہم مسلمان؟ دین دیکھیے، میں اکثر کہتا ہوں، کچھ لوگوں کو برا لگتا ہے لیکن پھر بھی ڈٹ کے کہتا ہوں، دنیا کے 1000 بزرگ مل کے کسی ایک جگہ بیٹھ کے کوئی ایک قانون بنائے وہ دین نہیں ہو سکتا۔ لاکھ بزرگ ہو، لاکھ پیر ہو، فقیر ہو، درویش ہو، مرشد ہو، دین کمپلیٹ ہو چکا ہے ہمارے نبی پر۔ بات اچھی ہو سکتی ہے، بات گہری ہو سکتی ہے، بات سے کروڑوں نفع ہو سکتا ہے، مگر دین نہیں ہو سکتا۔ دین جو تھا وہ اللہ کا ہے، دین جو تھا وہ نبی کا ہے جو کمپلیٹ کر دیا گیا ہے۔ اب بات اچھی تو ہوگی مگر دین نہیں ہوگی۔ ہم نے کیا کیا ہے بتائیے؟ قرآن اٹھا کے بازو میں رکھا، حدیث اٹھا کے بازو میں، یہ مولانا کیا بولتا ہے، وہ فلاں کیا بولتا ہے، یہ بزرگ، ان بزرگوں کے دین کے اوپر ہماری جو ہے وہ نیا اور کشتی چل رہی ہے، جو اس کو کوئی بول نہیں سکتا کہ دین ہے۔ صاحب آپ کیا، میں یہ وظیفے کر رہا ہوں، میں فلاں، یہ میرے کو شیخ نے دیا، ارے شیخ کا وظیفہ چھوڑ، قرآن کے وظیفے پہ آ۔ شیخ کے وظیفے پہ کوئی ثواب نہیں ہے، چھوڑنے پہ کوئی گناہ نہیں ہے، قرآن کے وظیفوں پہ چھوڑنے پہ گناہ ہے، قرآن کے چھوڑنے پر عذاب ہے۔ کیوں نہیں سمجھ رہے ہیں چھوٹی چھوٹی عقلیں؟ پھر اسی وجہ سے جب ہم انسانوں کا لے رہے ہیں، بزرگ اور پیر فقیر کا لے رہے ہیں، تو کرسچنوں کا بھی لے رہے ہیں۔ ہمارے اسکولوں کے اندر جو ہے وہ کرسمس ڈے منایا جا رہا ہے، جو کہ مکمل شرک ہے، مکمل شرک۔ خدا کو یوں سمجھنا کہ حضرت عیسیٰ میں آیا ہے، خدا حضرت عیسیٰ میں آ کر کے دنیا میں بول رہا ہے، یہ ہے من جملہ عقیدہ، جو جیسے حضرت علی کے لیے مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ خدا ہی علی ہے، خدا ہی علی ہے۔ یہ عقیدہ شیعہ میں آج بھی ہے، ختم نہیں ہوا۔ اور انڈیا میں ہوتے ہوئے سب سے زیادہ یہ شام کے ملک کے اندر آج بھی حضرت علی کو ماننے والے لوگ خدا تسلیم کرتے ہیں۔ صحابہ کے دور میں تو جلا دیا گیا تھا، لیکن بچے ہوئے کچھ خاندان تھے جو آج بھی چل رہے ہیں۔ یہ عقیدے ہیں، تو وہ عقیدے ان کے پاس ہیں۔ تو ایسے جگہوں سے پرہیز کرنا، کسی کو مبارکباد دینا۔ اب حضور نے فرمایا، کیا فرمایا؟ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے، جیسے وہ کرسمس منا رہے ہیں میں بھی کرسمس منا رہا ہوں، وہ فلاں کر رہے ہیں میں بھی کر رہا ہوں، وہ جو ہے وہ گنپتی کا تہوار کر رہے ہیں میں بھی کر رہا ہوں، اور اسی حالت میں مرتا ہوں، تو قیامت کے دن انہی لوگوں کے ساتھ میرا حشر ہوگا، مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہوگا۔
اب انسان پوری زندگی مبارکباد دے رہا ہے، اپنے بزنس میں، اپنے کاروبار میں، اپنے آفس میں، دیتے دیتے اسی میں مر رہا ہے، اٹھے گا انہی کے ساتھ میں۔ کبھی نہیں بول سکتے کہ خدا کی زمین کے اوپر شرک کرنے والے کا تم تائید جو ہے وہ سپورٹ کر سکتے ہو، یا تعاون کر سکتے ہو، یا مبارکباد دے سکتے ہو، نہیں دے سکتے، بالکل بھی نہیں۔ ایک یہ معاملہ۔ دوسرا، برتھ ڈے کا جو معاملہ ہے، اس کو جو ہے اسلام سے تو کوئی لینا دینا نہیں ہے، ایک چلی ہوئی ایک رسم ہے، بدعت ہے، وہ چلی ہوئی آج ہمارے گھروں کے اندر بھی خوب چل رہی ہے۔ آج تو شدت کے ساتھ میں لوگ کرنا چاہ رہے ہیں اس کو، کہ جو ہے وہ ہم برتھ ڈے کریں گے، کیجئے، اس کا حساب آپ کو اپنے حساب سے دینا ہے، مگر اسلام سے اس کو کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ہمیں عمل وہی کرنا ہے جو قرآن سے ثابت ہے اور حدیث سے ثابت ہے، زندگی وہی گزارنی ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے کہی ہے، چاہے دنیا کچھ کر رہی ہو، ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ تو یہ دو رسمیں حضرت عیسیٰ کے لیے، پھر برتھ ڈے، پھر تیسری جو رسم جو آج ہمارے درمیان مشہور ہے وہ ہیپی نیو ایئر کی، اس سے بھی انسان بچے۔ پھر آج ہمارا افسوس یہ ہے کہ ہمارا مسلم معاشرہ آج سے جو ہے گوا میں جا کے پڑا ہوا ہے، شرابیں پی جا رہی ہے تو ان کے ساتھ شرابیں پی رہا ہے، بدکاریوں کے اندر شریک ہے، ہیپی نیو ایئر تک جو ہے پوری کی پوری فضول گوئیوں میں۔ بتائیے اسی حالت میں اگر ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے چلتے ہوئے، جا رہا ہے کرسمس منانے کے لیے، مرا ہے آخری عمل اسی پر، اور حضور نے فرمایا کہ جو انسان کا آخری عمل ہوتا ہے وہ قیامت کے دن اسی عمل پہ اس کو اٹھایا جانا چاہیے۔ گیا تھا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، جا رہا تھا کرسمس والوں کے ساتھ قیامت میں اٹھے۔ اب آخری بات یہ کہ اب آئیں گے حضرت عیسیٰ، ابھی باقی ہے، قانون ختم نہیں ہوا۔ 33 ایئرس کی لائف ایک حدیث کے مطابق آپ نے گزاری تھی دنیا میں، 33 سال۔ پھر لوگوں کا عقیدہ ہے یہ جو ہے نا، یہ لینتھ اور یہ وڈتھ جس کو عیسائی حضرات کہتے ہیں، یہ کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں صلیب۔ صلیب یعنی ایک لکڑی تھی لمبی اور ایک لکڑی تھی چوڑی، حضرت عیسیٰ کی جگہ کسی اور کو دونوں ہاتھ، اور یہاں میخیں ماری گئی تھی، اور جو ہے دونوں پیروں کو میخیں ماری گئی تھی۔ جہاں پر بھی دیکھو اس طریقے کا پتلا آپ کو جو ہے حضرت عیسیٰ کے نام سے بتایا جاتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں وما قتلوہ، انہوں نے قتل نہیں کیا حضرت عیسیٰ کا، وما صلبوہ، ان کو سولی پہ بھی نہیں لٹکایا، ولکن شبہ لہم، ان کو کنفیوز ہو گیا۔ مارنے گئے تھے حضرت عیسیٰ کو، کسی اور کو مار گئے، اس کی تصویر بنا کے آج تک بھاگ رہے ہیں، حضرت عیسیٰ تو تھے نہیں، بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے ان کو اپنے پاس اٹھا لیا ہے۔ سیدھا 33 سال کا نوجوان آسمانوں پر اٹھایا گیا، آج 2400 سال ہو رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، 2400 سال ہو گئے۔ پھر قیامت کے قریب آئیں گے۔ سینٹ پال نے جو ترمیم کی سب سے پہلے وہ کلوز کریں گے، کیا کریں گے؟ وَيَقْتُلُ الْخِنْزِيرَ، حضور نے فرمایا پوری دنیا سے سور کو ختم کریں گے حضرت عیسیٰ آنے کے بعد، جو ان کے نام سے گوشت کھایا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے سور کو پوری زمین سے ختم کیا، ایک سور زمین پہ باقی نہیں رہے۔ نمبر 2، شراب کو بند کیا جائے گا۔ نمبر 3، جو عیسائی حضرات واقعتاً جان لیں گے کہ حضرت عیسیٰ، سارے کے سارے مسلمان بن جائیں گے، حضرت عیسیٰ پر ایمان لے آئیں گے۔ اور جو یہود اور جو دیگر حضرات ہیں وہ بالکل ان کے کیونکہ انہی کی دشمنی میں چل رہے تھے، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ڈھونڈ ڈھونڈ کر چن چن کر ایک ایک یہودی کو ختم کریں گے۔ 45 سال اس سرزمین پر پھر رہیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا 45 سنۃ، 45 سال رہیں گے اس زمین پر، اور پھر کیا کریں گے؟ وَيَتَزَوَّجْ، نکاح کریں گے، اور آپ کو بچے ہوں گے، اور پھر جب آپ انتقال کا وقت قریب ہوگا تو آپ مدینہ المنورہ آئیں گے، اور میری قبر کے بازو میں آپ دفن کریں گے۔ قیامت کے دن جب میں کھڑا ہوں گا میدان محشر میں، تو ایک طرف میرے بازو عیسیٰ ہوں گے، پھر وہ اس طرف، ایک طرف ابو بکر اور ایک طرف عمر، اور ہم دونوں بیچ میں ہوں گے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی۔ اور جس وقت آئیں گے پوری دنیا سے ٹیکس ختم کر دیں گے، جو آج جی ایس ٹی بھر رہے ہیں، فلاں بھر رہے ہیں، جس جگہ جاؤ ٹیکس، پورے ورلڈ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ٹیکس کو ختم کریں گے۔ آئیں گے کہاں؟ دمشق کی جامع مسجد میں، فجر کی اذان ہو چکی ہوگی، جماعت کھڑی ہو چکی، اقامت کہی جا رہی ہوگی، نور جو ہے وہ منبر جو ہے وہ منارے سے حضرت عیسیٰ اتریں گے، ہرے جو ہے پیلے قسم کی جو ہے چادر آپ پر ہوگی، زرد قسم کی، سب آپ کے جو ہے زلفیں ہوں گی اور پانی ٹپک رہا ہوگا، خوبصورت چہرے کے ساتھ حضرت عیسیٰ اس زمین پر آئیں گے۔ حضرت مہدی اس وقت مصلی پہ کھڑے ہوں گے، کہیں گے کہ حضرت آئیے آپ نماز پڑھائیے، یہ جملہ بول کے کہیں گے میں نہیں پڑھاؤں گا، نماز آپ پڑھاؤ۔ اگر میں نے نماز پڑھائی تو لوگ سمجھیں گے کہ حضور کا دین، آخری دین جو ہے وہ مٹ چکا ہے، اور میرا دین شروع ہوا نہیں، بلکہ میں حضور کے دین کا تابعدار بنا کے دنیا میں بھیجا گیا ہوں۔ حضرت مہدی کی امامت میں حضرت عیسیٰ نماز پڑھیں گے، اس کے بعد میٹنگ ہوگی، میٹنگ کے بعد 2 حصے بٹ کر کے ایک لشکر امام مہدی کے ساتھ نکلے گا، ایک لشکر حضرت عیسیٰ کے ساتھ نکلے گا۔ وہ لشکر دجال کو ختم کرے گا، یاجوج و ماجوج کو ختم کرے گا، اور پوری زمین کے اوپر ایک امن امان ہوگا، عیسائیت اور یہودیت پوری زمین سے ختم ہو جائے گی۔ یہ چند معلومات تھی جو ہم مسلمانوں کو ہونا ضروری ہے۔ اس کے لیے اپنے بچوں کو کرسمس ڈے سے بچائیں،
بلکہ ہیپی اور مبارکباد دینا اس سے بچائیں، اور اپنے گھروں کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو زندہ فرمائیں۔ اللہ سے دعا اللہ رب العزت ہمیں خوب عمل کی توفیق نصیب فرمائیں۔